اللہ کا ضابطہ ہے اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے غیر سے نا امید ہونا۔ نا امید ہونے کے لیے میرے دوستو ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرنا پڑے گا۔ ایمان سیکھنا ہے اگر تو انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کی ترتیب ہے، اللہ نے ایک ترتیب دی ہے، ایک لائن بتائی ہے، اس لائن پر چلنے کے لیے حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان کو اسی راستے سے سیکھا، ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے گئے، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، اماں کا، ابا کا، نمرود کا، جتنی شکلیں پڑی ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت تھی، آگ میں ڈالے جا رہے، آگ سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت پر اللہ رب العالمین جبریل امین آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے اجازت لے کر۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ دیکھیں ابراہیم ان سے مدد لیتا ہے یا نہیں لیتا، دیکھنا چاہیے، حالانکہ آگ سے بچنے کی ضرورت ہے، آگ میں ڈالے جا رہے، جبریل امین آئے، کہیے تو ہم پانی والے کو ساتھ میں لے کر آئے، ہوا والا ساتھ میں لے کے آئے۔ فرمایا جبریل کیا وہ مجھے دیکھ رہا میرا بنانے والا؟ کہاں بھی؟ فرمایا پھر تو آپ جائیے، آپ کی ضرورت۔ اللہ رب العالمین امتحان لے رہے تھے کہ دیکھیں حاجت کے آنے پر جب ہم تم پر حاجت ڈالیں گے، اس حاجت کے آنے پر ہم ہی تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے، اور اس حاجت کے آنے پر جو مدد آئے گی اس مدد کا انکار کر دینا، اللہ رب العالمین سیدھے اپنی قدرت ظاہر کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ضرورت کے وقت جبریل علیہ السلام کا انکار کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ آگ کو بجھانے کے لیے سبب نہیں استعمال کیا۔ ارے کوئی سبب استعمال کیا؟ آگ کاہے سے بجھتی؟ پانی سے یا بالو سے؟ اللہ رب العالمین نے سیدھے آگ کو حکم بھیجا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، اس لیے ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہمیں اور آپ کو۔ اے نبی جی آپ اپنے باپ ابراہیم کی اتباع کریے، ہمیں اور آپ کو حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ کاہے میں؟ ایمان کے سیکھنے میں انہوں نے ساری کائنات کی دھجیاں اڑائی، سارے سبب کا انکار کیا۔ اس لیے ایمان کے سیکھنے میں سب سے پہلے اس زبان کے راستے سے اس کائنات کی تمام شکلوں کا انکار کروایا جاتا ہے، جہاں جہاں سے دکھ رہا ہے ان سے ہمیں ہونے کا یقین نکل جائے گا، تو میرے دوستو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور کلمے کا یقین جب اندر آ جائے گا یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کے بغیر اپنی قدرت سے کام بنا کے دکھائیں گے، چیزوں کے بغیر بنا کے دکھائیں گے۔ صحابہ اکرام کے بے پناہ واقعات بھرے پڑے، بہت واقعات ہے صاحب۔ ایک صحابی ہے ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا رہے ہیں سمندر کے اندر، کشتی پر سوار ہیں، اللہ رب العالمین نے حال بھیجا، سوئی گر گئی سمندر میں، ادھر سوئی گری ہے سمندر کے اندر۔ ہمارا آپ کا حال یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم پر کوئی حال آتا ہے تو حال کے آنے پر سب سے پہلے ہمیں سبب کا خیال آتا ہے۔ ارے آتا ہے نہیں آتا ہے؟ سب سے پہلے سبب کا خیال آتا ہے۔ اگر ہماری کوئی چیز پانی میں گرے تو سب سے پہلے کاہے کا خیال آئے گا؟ کا خیال آئے گا کہ لوہے کی چیز کاہے سے نکلے گی پانی میں؟ اور وہاں خیال کس کا کہ ادھر سوئی گری ہے سمندر کے اندر، سیدھے خیال اللہ کا آیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے اللہ تجھے تیری قسم ہے میری سوئی واپس کریے۔ کیا کریے؟ میری سوئی واپس کریے۔ اللہ رب العالمین نے سوئی کو واپس نکالا، انہوں نے اٹھایا، پھر چلنے لگے۔ ایک صحابیہ اللہ کے راستے میں چلی گئی، ایک بکری ایک کاکا گم ہو گیا، اللہ کے راستے سے جب واپس آئی تو اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کے لاڈلے کی آپ کی خبر ہے کہ جو آپ کے راستے میں جاتا ہے اس کے گھر کی، اس کے گھر والوں کی، اس کے سامان کی آپ حفاظت کرتے ہیں، آپ کے راستے میں گئے تھے، ایک بکری اور ایک کپڑا بننے والا کاٹا ہمارا گم ہے، ہم نہیں جانتے، ہم کو چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سیدھے اپنے خزانے سے ایک بکری اور ایک اس جیسی اور بکری
اور 2 کاتے 2 بکری سیدھے سیدھے اتارا، کوئی بکری میں اتارا تھا، سیدھے سیدھے اتار دیا۔ لیکن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں جا رہا تھا حج پر، تو جبل ابو قبیس پر پہنچا، عصر کا وقت تھا، دیکھا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور کہہ رہے اللہ انگور کھانے کو جی چہرہ انگور کھلا دیجئے، چادر پرانی ہو گئی چادر دے دیجئے۔ لیکن صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہاں عرب میں انگوروں کا سیزن نہیں ہو، یہ یہاں بیٹھا انگور مانگ رہا ہے، یہ یہاں بیٹھا، اور پورے عرب میں کہیں انگوروں کا سیزن نہیں، اور یہاں صاحب اللہ تو دیں گے پیڑ، اللہ تو پھل دیں گے، لیکن پیڑ کے بغیر کیسے دیں گے؟ یہاں مسائل، اور وہاں یقین نکالا تھا کہ نہیں یہ ہو چاہنا اللہ دیں گے، اپنی قدرت سے دیں گے۔ لیکن ساتھ کہتے ہیں میں بھی پہنچ گیا ان کے پیچھے، آمین کرنے لگا، وہ دعا کر رہے تھے، ہم آمین کہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ان کی دعا پوری نہیں ہو پائی تھی، آسمانوں سے ایک ٹوکرا اتر کے چلا آیا، آسمانوں سے ایک ٹوکرا آیا، اس میں انگور رکھے، 2 چادریں رکھی، فرمانے جیسے ہی میں کھانے چلا انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی لیکن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت میرا بھی حصہ، کہنے لگے آپ کا حصہ کیسے؟ کہنے لگے آپ دعا کر رہے تھے ہم آمین کہہ رہے، کہنے لگے کھا لو لے مت جانا، میں نے اللہ سے کھانے کے لیے منگوایا، لے جانے کے لیے نہیں۔ فرماتے میں نے کھایا، ایسے انگور تھے موت تک میرے منہ سے ان انگوروں کی مٹھاس نہیں گئی، موت تک نہیں۔ چادر دینے لگے، کہنے لگے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، آپ اپنے استعمال کے لیے۔ تو وہاں میرے دوستوں کوئی پیڑ نہیں تھے، بغیر پیڑ کے اللہ نے اتار کے دکھایا، کیونکہ اللہ کے کرنے کا ضابطہ وہ کائنات کے اسباب نہیں ہے، اللہ کے کرنے کا سبب وہ شکل نہیں ہے، اس کے کرنے کا جو سبب ہے وہ اس کی قدرت ہے، وہ اس کی قدرت ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ ہمارے آپ کے امتحان کے لیے وہ سب کچھ سبب سے ہوتا ہوا دکھاتے ہیں، بس اتنا سا امتحان یقین کا کہ کریں گے قدرت سے اور دکھائیں گے سبب سے، دیکھیں تمہیں یقین ہم سے ہے یا سبب سے ہے، امتحان اتنا۔ پرورش اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، بغیر کسی شکل کے کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں سبب سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ نے قرآن میں، ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھڑوا کر ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو تم اپنی بیوی کے شوہر ہو، بیٹے کے باپ ہو، لیکن رب نہیں ہو، رب ہم ہیں، پالنے والے ہم ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام کو چھڑوایا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، چھوڑ کے جاؤ۔ جب چھوڑ کے چلے گئے تو حاجرہ علیہ السلام نے آخری وقت میں پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں پہ اشارہ کر دیا، چلے گئے۔ تو کیا ہوا؟ ہمیں اور آپ کو سمجھا دے اللہ کہ دیکھو پرورش کا تعلق تمہاری بیوی بچوں کو یا تم کو ہم نے کسی سبب کے بھروسے نہیں پیدا کیا، کسی مخلوق کے بھروسے نہیں پیدا کیا، اپنے بھروسے پر پیدا کیا۔ جاؤ چھوڑ کے جاؤ، ہم بتائیں گے قیامت تک کے لیے انسانوں کو کہ رب ہم ہیں، پالنے والے ہم ہیں۔ وہاں کوئی سبب موجود نہیں ہے، وہاں پرورش کر کے دکھائی اپنی قدرت۔ اس لیے میرے دوستوں وہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اندر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نماز دی تھی۔ یہ کلمہ آئے گا نماز کے راستے سے اندر۔ کس راستے سے آئے گا؟ دعوت کے راستے سے ذہن بنتا ہے، یقین نہیں بنتا ہے۔ یقین جب بنتا ہے جس چیز سے کام بن جاتا ہے، جس چیز سے کام بنتا ہے اس چیز کا یقین اندر آتا ہے۔ جیسے مان لو مثال کے طور پر سر میں درد ہوئی ہمارے، انہوں نے بتایا بھائی ڈسپرین کھا لو، ہم نے کھایا، اللہ نے درد نہیں ہٹائی، 2 دن کے لیے بھیجی تھی۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن مولانا نے بتایا کہ بھائی نسیم کھا لو، ہم نے کھائی اور اللہ نے درد 2 دن کے لیے بھیجی تھی۔ اچھا سچی سچی بتاؤ کس کی والی کا یقین آئے گا، ان کی والی کا یا ان کی والی کا؟ مولانا والی کا یقین آئے گا، کیونکہ اس سے کام بنتا ہوا دکھائے ہمیں ظاہر میں، اس لیے ان کا یقین آئے گا، ان کی والی کا۔ ایسے ہی میرے دوستو جب نماز کے راستے سے کام بنتا ہوا دیکھ لیں گے تب کلمہ لا الہ الا اللہ اندر آئے گا۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ اندر آئے بغیر، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ اندر نہیں آیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو اندر ہم نے اپنے نہیں پیدا کیا، کسی سبب کے اندر چلے گئے، اللہ رب العالمین